نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں محمد عامر الاسلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ گزر رہا ہے، اور اس عشرے کی 10 تاریخ کو ایک بہت بڑی قربانی جو تمام دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، وہ ایک قربانی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا فصلی لربک، اے محبوب آپ نماز ادا کیجئے میرے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بدنی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور اسی طرح جو قربانی ہے ان میں سے سب سے بڑی قربانی وہ اونٹ کی قربانی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی کی قرآن میں قربانی کی حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور ایک بڑا لطیف اور عجیب نقطہ سماعت فرمائیں کہ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے اس کے پیسوں کے اندر، اس کے مال کے اندر کمی ہوگی، لیکن در حقیقت اللہ کے نام کے اوپر جو بھی چیز قربان کی جائے اس میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اس میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ مثال اس کی امام حسین اور ان کا خانوادہ ہے کہ میدان کربلا میں انہوں نے اپنے تن جو ہیں، اپنے سر جو ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کٹوا دیے۔ صرف ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا سے واپس آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سادات کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج 4 دانگ عالم، مشرق سے لے کے مغرب تک اور عرب سے لے کے عجب تک آپ کو ہر جگہ سادات نظر آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف 22,000 یزیدی فوج تھی، اور ان کا اتنا جاؤ جلال تھا، اتنا تم طراق تھا، لیکن آج آپ کو روئے زمین کے اوپر یزیدی فوج کی نسل کا ایک بھی بچہ وہ باقی دکھائی نہیں دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی چیز اللہ رب العزت کے نام کے اوپر قربان کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس میں بے حد و بے حساب برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اس چیز کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ ایک بندہ مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ رب العزت تو صرف اور صرف جو ہے تمہارا تقوی وہ پہنچتا ہے۔ قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے اس کے بارے میں کتنی سخت وعید ارشاد فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک دوسری حدیث طیبہ، حضرت زید بن ارقم، ایک دفعہ صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی ما ھذی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا جو طریقہ کار ہے، جو مقصد ہے، وہ اس کو واضح فرما دیا۔ اور دوسرا ایک غلط فہمی جو اکثر عوام کے درمیان موجود ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی نے قربانی کر دی تو دوسرا سال جو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات بالکل لغو اور بے بنیاد ہے۔ اگر بندہ ہر سال صاحب استطاعت ہو تو ہر سال اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 10 سال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ ہر سال جو ہے قربانی کرتے رہے۔ تو ایک اور حدیث طیبہ آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی آپ اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، اور ایک قربانی امت محمدیہ کے نادار مسلمانوں کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اور جب حجت الوداع کا موقع آیا تو آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں 63 اونٹ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور اونٹوں کی ٹولیاں ایک دوسرے کے دھکے دے کے وہ آگے آنے کی کوشش کرتے تاکہ آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ان کو ذبح ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ اور بقیہ جو اونٹ بچ کے تھے ان کا نہر، ان کی قربانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ اب قربانی کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی 3 دن تک ہو سکتی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے سے لے کے 12ویں کی مغرب تک یہ قربانی کا وقت ہے، اس وقت میں انسان قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور کھڑی ہو کے اپنی قربانی کو دیکھو، کیونکہ جب قربانی کا جو جانور ہے اس کے جسم سے خون کا بھی پہلا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، اللہ رب العزت اس قربانی کرنے والے کے گناہ اس قربانی کرنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے کل بروز قیامت اس کو اپنے خون کے ساتھ اور اپنے گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا زیادہ اس کا وزن کر کے تمہارے میزان میں اس کو تولا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری بھی اس محفل کے اندر موجود تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا یہ جو ثواب ہے یہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کی آل تک ہی محدود ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل تک نہیں ہے، بلکہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ثواب موجود ہے۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے قربانی کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ثواب کی نیت کے ساتھ اور خوش دلی سے یہ قربانی کی تو یہ قربانی کل بروز قیامت جہنم کی آگ سے ایک حجاب بن جائے گی کہ ایک طرف جہنم آ جائے گی، ایک طرف قربانی کرنے والا آ جائے گا، درمیان میں وہ قربانی کا جانور آ جائے گا۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ کل بروز قیامت پل صراط سے یہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے وہ پل صراط کراس کر جائیں گے۔ تو یہ قربانی کا جانور بڑا ہی خوش قسمت جانور ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں۔ ان میں سے پہلا جانور کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، دوسرا جانور وہ جانور ہے جو کہ بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو جائے، اور تیسرا وہ جانور جو کہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، اور چوتھا وہ جانور کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک بھی باقی نہ رہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ آگے 9 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے کی بھی حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے اس بندہ مومن کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر بندہ مومن کے اوپر جو کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور وہ عورت جو گھر میں اپنی نماز پڑھے، تو تمام بالغ مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر جو یہ تکبیرات تشریق ہیں یہ واجب ہیں۔ یہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ اپنی تسبیح و تعلیل کرنا یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو تمام مسلمان ان تسبیحات کا بھی خصوصی طور پر اہتمام فرمائیں، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام فرمائیں، جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کا جو ہے اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مالی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔